جس وقت انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم نے ان کو مار دینی ہے یا ان کو ہرانا ہے، خاص طور پر سلطنت عثمانیہ جو تھی کہ ہم نے سلطنت عثمانیہ توڑنی ہے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تو انگریزوں نے ایک جاسوس اپنا بغداد شہر کی طرف بھیجا۔ اس وقت جو مسلمانوں کا مرکز تھا اور علم کا جو شہر کہا جائے وہ بغداد شریف تھا۔ وہ جاسوس جب بغداد پہنچتا ہے تو وہاں ایک ہوٹل کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانے لگتا ہے۔ جب کھانا کھا رہا تھا، وہ کارتک دراصل جاسوس ہی رہا تھا، تو جب اس نے کھانا کھا لیا تو ہوٹل والے کے پاس گیا اور جا کر اسے پیسے دینے لگا۔ تو ہوٹل والے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے پیسے تو ادا ہو چکے ہیں۔ وہ جاسوس حیران ہوا کہ معاملہ کیا ہے، میں نے ابھی کھانا کھایا ہے، میں نے پیسے دیے بھی نہیں ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پیسے ادا ہو چکے ہیں۔ پوچھا کیسے ادا ہوئے ہیں، مجھے بھی ذرا بتاؤ۔ تو وہ ہوٹل والا کہتا ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے تھے اس وقت آپ کے سامنے ایک شخص آیا ہے اور آ کر وہ آپ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر چلا جاتا ہے، تجھے بھی یاد آتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک شخص نے مجھے غور سے دیکھا ہے اور دیکھ کر واپس چلا گیا ہے۔ تو اس ہوٹل والے نے کہا کہ وہی شخص تھا جو آپ کے پیسے دے کر گیا ہے۔ پوچھا یہ کیسے ہوا، وہ تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا، میں بھی اسے نہیں جانتا۔ تو ہوٹل والے نے کہا کہ اس شخص نے یہ بتایا ہے کہ ایک ہفتہ گزر چکا ہے، میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا اور میں نے کسی کی مہمان نوازی نہیں کی، تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ رب کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو لہٰذا میں آج ہوٹل کے اوپر آیا ہوں کہ جو کھانا کھا رہا ہوگا اس کے پیسے دے دوں گا، وہ میرا مہمان بن جائے گا۔ تو اس نے دیکھا کہ تو نیا بندہ ہے، اس علاقے کا بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس نے تمہاری رقم ادا کر دی کہ چلو یہ میرا مہمان صحیح۔ اس جاسوس نے جب یہ بات دیکھی کہ یہ لوگ تو اتنے پرہیزگار ہیں جنہوں نے اس نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے، بلکہ احکامات جو رب کے اور حضور علیہ السلام کے ہیں ان پر اتنا اپنا عمل کرنے والا ہے کہ مجھ سے پہچانتا بھی نہیں، یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جاسوس ہوں، لیکن پھر بھی میرا مہمان مجھے سمجھ کر رقم ادا کر گیا۔ کیا بات ہے ان کے ایمان کی، تو وہ اتنے مہمان نواز ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ جو اتنے مہمان نواز ہیں کبھی یا کسی سے مار کھانے والے نہیں ہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ جب واپسی جا رہا ہوں تو کوئی چیز ہی یہاں کی لے کر چلا جاتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ ایک کپڑے کا تھان لیتا ہوں جو واپس لے جاؤں گا۔ جب کپڑے کا تھان لینے کے لیے ایک دکان کے اوپر گیا، جب دکان پر پہنچتا ہے پوچھتا ہے کہ اس رنگ کا مجھے کپڑا چاہیے، مجھے دے دو۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ کپڑا میرے پاس موجود ہے اور جتنی تجھے طلب ہے، جتنا لینا چاہتے ہو وہ بھی ہے، لیکن ایک کام نہیں کرتے کہ وہ سامنے جو دکان والا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس بھی اسی رنگ کا یہی کوالٹی ہے، وہی کپڑا ہے جو تم مانگ رہے ہو، جا کر اس سے لے لو۔ تو وہ چپ کر کے وہاں چلا گیا، جا کر وہاں سے کپڑا لیا۔ جب اس نے کپڑا خریدا اور اٹھایا تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دکان والا مسکرا رہا تھا۔ پھر اس کو تجسس ہوا کہ بات کیا ہے، بھیجتا بھی خود ہے، کپڑا بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہا ہے۔ اس کے پاس جاتا ہے، جا کر پوچھتا ہے مسکرائے کیوں ہو، وجہ کیا ہے؟ تو آگے سے جواب دیتا ہے بھائی بات یہ ہے، صبح میں نے بھی دکان کھولی ہے، اس نے بھی دکان کھولی ہے، لیکن میرے پاس اتنے گاہک آ گئے ہیں کہ میرا آج کا نظام بڑی آسانی سے چل جائے گا، میرے بچوں کا پیٹ بھی پال جائے گا، جو میری اور ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی، لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں وہ میرا مسلمان بھائی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں گیا۔ تو میں نے چاہا کہ آپ اس کے پاس جا کر یہ کپڑا خرید لیں تاکہ اس کے بچوں کے اندر پیٹ کے اندر بھی آج کھانا چلا جائے۔ تو اس شخص نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں اور نبی کے صدقے سے، اس کے توسل سے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں، یہ مسلمان کبھی مار کھانے والے نہیں ہیں۔
تو سامعین محترم، جب مسلمانوں کا کردار ایسا تھا تو پھر انگریز بھی دیکھ کر متاثر ہو جاتے. جب وہ واپس گیا اور جا کر پیغام دیا، اے انگریزوں، تو چاہے جتنی محنت کر لو مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے. تو سامعین محترم، آج ہم دیکھیں، اگر ہمارے پاس کوئی گاہک